حق باید از او آموختن بهر تقوا ابر رحمت کوه ایمان بود امام. خیلی ممنون. که کسی که زبان مادریش فارسی نیست، فارسی به این شسته رفتگی بتونه شعر بگه. حالا فارسی حرف زدن یه حرفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر مولانا علی اصغر حیدری جو بڑا گاؤں گھوسی کے رہنے والے ہیں، ان کے سلسلے سے یہ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ظاہر ہے ان کا حق ہے، کیونکہ ان کی زندگی گھوسی مادر علمی سے، مدرسہ حسینیہ سے شروع ہوتی ہے. آغوش مادر کے بعد مدرسہ حسینیہ، اور وہاں سے پھر ان کی علمی زندگی کا سفر کچھ مدت تک جوادیہ، جامع العلوم جوادیہ بنارس، اور اس کے بعد پھر مدرسہ باب العلم مبارک پور، اور وہاں سے پھر مشارف شرائع جامع ناظمیہ. یہ ان کا علمی سفر جو روحانی اور دینی تھا یہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے عصری تعلیم کو JNU سے مکمل کیا، PhD کیا فارسی زبان میں، اور محنت شاقہ کی بنیاد کے اوپر اور ذاتی لگن کی بنیاد کے اوپر اس ادبی زندگی کا انہوں نے سفر یہاں تک کیا کہ شاعری میں ان کا انتخاب فارسی زبان کی شاعری اور ادب میں انتخاب ہوا ایران کے لیے. اور وہ ایران رہبر معظم کے گھر پہ جو محفل سرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منعقد کی جاتی ہے، اس میں آپ کو مدعو کیا گیا، اور وہاں پر آپ نے بہت سے شعراء کے درمیان اپنے فارسی کلام کے ذریعے سے رہبر معظم جیسی عظیم شخصیت اور بہت سے دانشور، بہت سے علماء اور مراجع گریڈ کے لوگ، ظاہر ہے کہ معمولی وہ جگہ نہیں ہے جہاں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ کلام سنایا. اس موقع کے اوپر جشن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے اپنا فارسی زبان میں کلام سنایا، اور اس کلام کی سلاست، گہرائی، گہرائی، فنی نزاکت نے رہبر معظم جو خود مرجع بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، اور عظیم الشان اور عالی قدر جو ہے وہ مرجع ہیں اور ادبی شخصیت ہیں، اور تمام چیزوں کے اوپر ان کی نظر بھی ہے. خصوصیت کے ساتھ فارسی کے اشعار وغیرہ کے اوپر بھی اتنی نظر ہے کہ انہوں نے اس میں ان کے اشعار سننے کے بعد جو ان کے اشعار سے ان کے ذہن پر ان کی شخصیت منعکس ہوئی، فوراً انہیں توصیفی کلمات میں یہ جملہ کہا کہ جس کی زبان فارسی نہیں ہے اس نے اتنا شستہ، اتنا سلیس، اتنا عیوب سے پاک فارسی زبان میں بہترین کلام پیش کیا ہے. ظاہر ان کو متاثر کیا، اسی لیے انہوں نے فوراً ایک عظیم شاعر جو ہمارے اردو زبان کے شاعر ہیں اور شاعر مشرق کہلاتے ہیں، اور وہ تمام دنیا میں ان کے آباد پھیلے ہوئے، ان کی شخصیت پھیلی ہوئی ہے، ان کے سلسلے میں شاعر مشرق کہا جاتا ہے. خود ایران بھی ان کی فارسی شاعری سے متاثر ہے، اور اس سلسلے میں رہبر نے ان کے ایک شعر پر ظاہر ہے ایک قصیدہ انہوں نے پیش کیا، مگر وہ اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اقبال کا نام لیتے ہوئے موازنہ کیا، اور علامہ اقبال سے ان کے اس قصیدے کو یہ کہا کہ یہ زبان فارسی، دستور زبان فارسی میں پورا ڈھلا ہوا ہے، بلکہ ان کے ہاں کچھ کمیاں زبان کی ہیں لیکن ان کے یہاں نہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں تھے، صرف اور صرف جو کچھ بھی تھا ان کا کلام تھا. یہ ایک ابھی نوجوان بچے ہیں، سے ان کی شخصیت کا کوئی چھاپ نہیں تھا جس سے متاثر رہے ہوں رہبر.
اور انہوں نے یہ تعریف کر دی، نہیں بلکہ جو اشعار میں گہرائی اور گہرائی ان کی نظر آئی اس کے مطابق انہوں نے ایک بڑے شاعر سے موازنہ اور مقایسہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں یہ کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ بہرحال یہ توصیفی کلمات آغا رہبر معظم کے ان کے لیے بہت بڑی توصیفی سند رکھتے ہیں، اور ان کو اعزاز بخشا گیا یہ بہت بڑا، اور ہمیشہ ان کی زندگی کا یہ سنہرا لمحہ ہے جسے یاد کیا جائے گا۔ اور وطن والوں نے بھی اور ملک کے اعتبار سے بھی میں کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ملک کا نمایاں نام کیا وہاں جا کے۔ وہ رہبر جن کی بات دنیا کے بڑے بڑے لوگ چاہے خطبے کی شکل میں ہو چاہے کسی اعتبار سے ہے اسے بڑے دھیان سے سنتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے بغیر کسی پہلے کے تعارف کے صرف ان کی شخصیت کا عکس تھا، اور ان کے شخصیت میں نہ کہوں بلکہ ان کے قصیدے کے اندر پائے جانے والے جوہر تھے جس کا ان کے ذہن پر اثر منعکس ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تعریف کر دی۔ تو یہ ایک ملک کے لیے بھی بہت بڑی بات تھے انہوں نے، اور کامیابی حاصل کی ہے۔ خدا ان کے والدین کو طول عمر عطا کرے، اور ان کے اساتذ کو یہ کریڈٹ جاتا جو اساتذہ رہے ہیں حسینیہ کے، اور خود ان کے مبارک پور کے جو اساتذ ہیں، جو ناظمیہ کے اساتذ ہیں، اور خود اس دلی کی یونیورسٹی کے جو اساتذ، اور خود ایرانی ان کے جو مربی ہیں، وہ لائق مبارکباد ہیں، ان کے والدین لائق مبارکباد ہیں۔ خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں خود امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ سلمہ ڈاکٹر مولانا اصغر حیدری بہت انشاءاللہ کامیابی کے مرحلوں کو طے کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔